اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم سے اسے چھڑوایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے۔ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسندیدہ نہیں۔ اول، آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں نکلے۔ دوم، خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے۔ اولاد کے لیے جو چیز لاؤ، پہلے لڑکی کو دو، پھر لڑکے کو۔ تم میرے پاس حسب نسب لے کر نہیں، اعمال لے کر آؤ۔ کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ جو علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جس نے طلب علم میں وفات پائی، گویا وہ شہید ہوا۔ جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے۔ ہمیشہ سچی اور حق کی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا۔ خاموشی بہت بڑی حکمت ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت لے تو خیانت کرے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے۔ ایمان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وہ ذلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں۔